بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بہت معذرت کہ پچھلے بلاگ میں غلطی سے میں سورہ اعراف کے بجائے سورہ انفال کہہ گئی، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں، اور جہاں تک ہو سکا میں نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ آج کا جو بلاگ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کو آپ پلیز آخر تک سنیں۔ یہ ہے نماز بیٹھ کے پڑھنے کا۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، اب میں نے اس کی پہلے پوری معلومات لی، اس کے بعد میں اسے کر رہی ہوں۔ دیکھیں، ابتدائی حکم نماز پڑھنے کا جو ہے نا، وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اتنی آسانی سے شریعت میں بالکل حکم نہیں ہے کہ ہم نے اگر ذرا سی تھکاوٹ محسوس کی، یا ہمارے پیروں میں تکلیف ہونے لگی، یا ذرا سا درد ہونے لگا، یا کمر میں درد ہونے لگا، تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے، بھئی اب ہم تو نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، ہمارے بہت تکلیف ہے، ہم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شریعت نے اس کی آپ کو بالکل اجازت نہیں دی۔ اگر آپ اس قابل ہیں، آپ چل پھر رہی ہیں، کھڑی ہو کے آ جا رہی ہیں، واش روم تک آپ جا رہی ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، نیت، قرات، رکوع، آپ نے یہ کھڑے ہو کے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے، گھٹنوں کی ایسی پرابلم ہے، یا آپ کا پیروں کا آپریشن ہوا ہے، آپ کے پیر مڑ نہیں سکتے، یا آپ نیچے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یا تو نماز کی چیئر لے لیں، وہ سب سے ایزی رہتی ہے، یا پھر آپ جیسے ڈائننگ پہ پڑھ رہی ہیں، اس صورت میں بھی کیونکہ آپ کھڑے ہو کے کچن میں جا رہی ہیں، ویسے آپ کھڑے ہو کے کام کر رہی ہیں، تو آپ کو لیے پابندی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے وہ نیت کرنی ہے، کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، کھڑے ہو کے قیام متصل با رکوع کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک سجدے کا مسئلہ ہے کہ یعنی اگر آپ کی گردن کی ایسی تکلیف ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتی نیچے بیٹھ کے، یا گھٹنے آپ کے اس طرح کے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو یہ اجازت ہے کہ پھر آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے پھر آپ سجدہ کر لیں۔ سجدہ بھی اگر آپ کی یعنی آپ جھکا نہیں سکتی اپنی گردن کو، تو یہ ہے کہ آپ سجدگاہ ہاتھ میں لے کے سجدہ کر لیں۔ لیکن جو کھڑے ہو کے جو ارکان ہیں، وہ آپ نے ہر صورت کھڑے ہو کے ہی ہم نے کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا تک ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر میں، جیسے یہ ہے کہ کوئی بچے آ جائیں گے یا کوئی مجھے پکڑنے والا ہوگا، تو آپ پھر ویٹ کر لیں، وہاں پہ یہ بھی اجازت ہے۔ اگر نہیں تو آپ اسٹک اپنے پاس لے، اسٹک کے سہارے کھڑے ہوں، نہیں تو آپ دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کے ساتھ نہیں آپ واکر پکڑ کے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ لیکن جب تک کوشش ہے کہ جب تک ہم پڑھ سکتے ہیں نا، جب تک ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اس کو اتنا ایزی طریقے سے نہ لیں کہ ذرا سے مسئلے میں، اور دوسرے ہم چھٹتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی صورتحال سے جتنا بخوبی خود واقف ہے نا، اتنا ڈاکٹرز نہیں۔ ڈاکٹرز کا تو آپ کو پتہ ہے، ادھر آپ نے کہا، ادھر انہوں نے کہا نماز آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے خدا نہ کرے کوئی جان کا مسئلہ، جیسے پریگنسی میں بعض مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے آپ کو پابندی کرنا پڑتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو پابندی کرنا پڑتی ہے کہ دو جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ہے کہ محض تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا، یا تو وہاں پہ آپ کو ہر صورت یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام، قرات اور رکوع نارمل انداز سے کریں، کھڑے ہو کے کریں۔ اگر آپ جھک نہیں سکتی، رکوع میں زیادہ جھک نہیں سکتی، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے جھک کے، اور اس کے بعد آپ ذکر اس طرح سے کر لیں۔ لیکن اس کو یعنی بہت ذرا سے مسئلے میں آپ نماز کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے کسی بھی یعنی آپ کسی بھی مرجع کی طرف اگر آپ رجوع کریں، تو ہر کسی نے یہی ہے کہ جہاں تک جس حد تک یعنی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ہم
پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے، وہاں تک ہمیں کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جہاں سے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں سے انسان نہیں پڑھ سکتا، یا اس کی ایسی صورتحال ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ایک محض سجدے میں انسان کو پوری طرح سے ظاہر ہے بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور نیچے سر کو بھی کرنا پڑتا ہے، باقی ارکان جو ہیں وہ ہمیں کھڑے ہو کے ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے نا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے لوگ آج کل تیزی سے، کیونکہ یہ مسائل ہیں تو تیزی سے لوگ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔